السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم زید الخیر رضی اللہ عنہ کے واقعے کو پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الناس معادن خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، کہ لوگ ایک کان کی مانند ہیں۔ کان جو سونے چاندی کی کان ہوتی ہے، یعنی لوگ معدنیات کی طرح ہیں۔ ان میں سے جو زمانے جاہلیت میں بہتر تھے، خیارہم فی الاسلام، وہ اسلام میں بھی بہتر ہوتے ہیں۔ فَإِلَيْكَ صُورَتَيْنِ لِصَحَابٍ جَلِيلٍ، تو جلیل القدر صحابی کی دو تصویریں آپ کے سامنے، دو طرح کے پہلو ہیں۔ خطت اولاہما ید الجاہلیہ، ایک جاہلیت کے نام سے ہے، خطت ید الجاہلیہ، جاہلیت کے ہاتھ نے کھینچا ہے پہلے کو، یعنی ایک جاہلیت کے نام سے ہے، وَأَبْدَعَتْ أُخْرَاهُمَا أَنَامِلُ الْإِسْلَامِ، اور دوسرا اسلام کے نام سے جاری ہے۔ ذَلِكَ الصحابی زید الخیل، اور یہ صحابی زید الخیل ہیں۔ کما کان یدعوہ الناس فی الجاہلیہ، جیسا کہ لوگ ان کو زمانے جاہلیت میں پکارتے تھے، یعنی زمانے جاہلیت میں لوگ ان کو زید الخیل کے نام سے پکارتے تھے۔ وزید الخیر، اور زید الخیر ہیں۔ کما دعاہ الرسول الکریم بعد اسلام ہی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بعد ان کا نام رکھا، یعنی زمانے جاہلیت میں ان کا نام زید الخیل تھا اور اسلام میں ان کا نام زید الخیر تھا۔ اما صورت الاولی فترویہ کتب الادب فتقول، بہرحال پہلا پہلو، یعنی ان کی سیرت کا پہلا پہلو، یعنی زمانے جاہلیت کا، تو اس کو روایت کیا ہے ادب کی کتابوں نے، تو واقعہ منقول ہے۔ حق الشیبانی عن شیخ من بنی عامر، کہ علامہ شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنو عامر کے ایک بزرگ سے یہ روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصابتنا سنۃ مجدبۃ ہلک فیہا الزرع والضرع، کہ ہمیں ایک سال سخت قحط سالی نے آ پکڑا، ہلک فیہا الزرع والضرع، جس میں کھیتی باڑی سب ہلاک ہو گئے۔ زرع ہم معنی لفظ ہیں، کھیتی باڑی کر سکتے ہیں۔ فخرج رجل منا، تو کہہ رہے ہیں ہم میں سے، یعنی بنو عامر میں سے ایک شخص اپنے اہل و عیال کو لے کر حیرہ کی طرف نکل گیا، اور ان لوگوں کو، یعنی اپنے اہل و عیال کو حیرہ میں چھوڑ دیا، اور ان سے کہا انتظرونی ہنا حتی اعود الیکم، یہاں پر میرا انتظار کرو یہاں تک کہ میں تمہارے پاس لوٹ جاؤں۔ پھر ان سے قسم کھائی اللہ یرجع الیہم، کہ ان کے پاس ہرگز نہیں لوٹے گا مگر جب تک کہ ان کے لیے مال نہ کما لے، او یموتا، یا مر جائے۔ پھر تزود زادن، اس نے توشہ راہ تیار کیا اور پورے دن چلتا رہا، یومہ کلہ، مکمل پورے دن چلتا رہا، حتی اذا اقبل اللیل، یہاں تک کہ جب رات آ گئی، وجد امامہ خباءن، تو اس نے اپنے سامنے ایک خیمہ پایا، خباءن جمع اخبیہ، خیمہ پایا، وبالقرب من الخباء مہر مقید، اور خیمے کے قریب ایک مہر کہتے ہیں گھوڑے کو، ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ تو کسی نے کہا فقالا، نہیں تو اس نے کہا، اس شخص نے کہا جو آیا تھا اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اس نے کہا ھذا اول الغنیمہ، یہ پہلا مال غنیمت ہے، یعنی یہ پہلی چیز ہے میرے لیے۔ فتوجہ الیہ، اور اس گھوڑے کی طرف آگے بڑھا، متوجہ ہوا، وجعل یحل قیدہ، اور اس کی گیٹ کو اور اس کی گرہ کو کھولنے لگا، فما ان ہم برکوبہ، تو جیسے ہی اس نے سوار ہونے کا ارادہ کیا، ہم یہم محمد، ارادہ کرنا، حتی سمع صوتا ینادی، یہاں تک کہ اس نے ایک آواز سنی جو پکار رہی تھی، خل عنہ واغنم نفسک، کہ اس کو چھوڑ دو اور اپنے نفس کو غنیمت سمجھو، یعنی اپنی جان بچاؤ۔ فترکہ، تو اس نے اس کو چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ ثم مشى 7 ایام حتى بلغ مكانا فيه مراح للابل، پھر وہ 7 دن تک چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایسی جگہ پہ پہنچا جس میں اونٹ کا باڑا تھا، مراحن باڑا، اور اس کے ایک طرف، یعنی باڑے کے ایک طرف بڑا سا خیمہ تھا جس میں ادم کہتے ہیں چمڑے کے شامیانے تھے، قبۃ شامیانہ تھا، جو مال و دولت، ثراء مال و دولت اور نعمت کی طرف اشارہ کر رہا تھا، یعنی جس کا بھی ہے یہ بہت زیادہ مالدار ہے۔ تو آدمی نے اپنے دل میں کہا لا بد لهذا المراح من ابل، کہ ضرور بھی ضرور اس باڑے میں اونٹ ہوں گے، اور ضرور بھی ضرور اس یہ ایک تو باڑا تھا اور ایک وہ خیمہ تھا، تو کہا باڑے میں اونٹ ضرور ہوں گے، اور خیمے میں من اہل، گھر والے ہوں گے، یعنی کچھ لوگ ضرور ہوں گے۔ پھر اس نے خیمے میں دیکھا، وکانت الشمس تدنو من المغیب، اور سورج غائب ہونے کے قریب تھا، یعنی غروب کے قریب تھا، تو اس نے ایک بوڑھے شخص کو پایا، فانین، بالکل بوڑھا، جس کو کہتے
کھوسٹ بڈھا، ایک دم بوڑھے شخص کو پایا، فی وسط ہی، گھر کے بیچ میں، تو وہ اس کے پیچھے چپکے سے جا کر بیٹھ گیا، اور وہ بوڑھا اس کو محسوس نہ کر پائے، شعور محسوس کرنا۔ اور وما ہوا الا قلیل، تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور ایک گھڑ سوار آیا، فارسن گھڑ سوار آیا، لم یرا قط فارسن، اس نے کبھی بھی ایسا گھڑ سوار نہیں دیکھا تھا، اعظم منہ، اس سے زیادہ بڑا، اور نہ اس سے زیادہ حشیم جشیم، اور نہ اس سے زیادہ جسم والا، یعنی اس سے جسیم، لحیم شحیم جسے کہتے ہیں۔ قدم تطا صحبت جواد عال، جو ایک بلند اور بہت ہی زبردست، جواد زبردست، عال بلند گھوڑے پر سوار تھا، اور اس کے ارد گرد عبدانی، دو غلام تھے جو اس کے دائیں بائیں چل رہے تھے، اور اس کے ساتھ اونٹ کے ساتھ 10 اونٹنیاں بھی، 100 اونٹنیاں تھیں، 100 تھیں، من الابل، اونٹنیوں میں سے، یعنی ایک اونٹ تھا اور 100 اونٹنیاں تھیں۔ امامہا فحل، اور اونٹ کیسا تھا کہ اس کے سامنے ایک بڑا اونٹ تھا، فحل اونٹ، کبیر بڑا اونٹ تھا، تو اس نے اونٹ کو بیٹھایا، برک یبرک کو بیٹھانا، تو اس کے ارد گرد اونٹنیاں بھی بیٹھ گئیں اونٹ کے، اور اس وقت گھڑ سوار نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ اس کا دودھ دہو، اور اس نے ایک موٹی اونٹنی کی طرف اشارہ کیا، اور شیخ کو پلاؤ، سقائے اسپیچ، اور شیخ کو پلاؤ، تو اس نے دہا یہاں تک کہ پیالہ بھر گیا، اور اس کو شیخ کے سامنے رکھ دیا، اور اس سے کنارے ہو گیا، تو شیخ نے اس سے 1 یا 2 گھونٹ پیا، جرعتن 1-2 گھونٹ پینا، اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو آدمی نے کہا فدنیت نحوہ متخفیا، تو میں دھیرے سے اس کی طرف بڑھا، اور میں نے برتن کو لیا اور تمام چیزیں پی لی جو اس میں تھی۔ تو غلام لوٹا اور برتن کو لیا اور کہا اے سردار، انہوں نے تو پورا پی لیا۔ تو گھڑ سوار خوش ہوا اور کہا اس کا بھی دہو، اور اس نے دوسری اونٹنی کی طرف اشارہ کیا، اور برتن کو شیخ کے سامنے رکھ دو۔ تو غلام نے ویسا ہی کیا، ما امر بھی، جیسا کہ اس کو حکم دیا گیا۔ تو شیخ نے اس سے 1-2 گھونٹ پیا اور چھوڑ دیا، تو اس شخص نے پھر اس کو لیا اور اس سے آدھا پی گیا، اور ناپسند کیا کہ اس کے پاس یہ چیز آئے، یعنی پیالہ اس کو دے، یعنی پورا پی جائے اور پیالہ دے، حتی وکرہت ان آتی علیہ کلی، اور اس نے ناپسند کیا کہ پورا کا پورا پی لے، یہاں تک کہ اس گھڑ سوار کے نفس میں، گھڑ سوار کے دل میں شک پیدا ہو جائے، اثار الشک، شک پیدا ہونا۔ پھر گھڑ سوار نے اپنے دوسرے غلام کو حکم دیا کہ ایک بکری ذبح کرے، تو اس نے اس کو ذبح کیا، اور گھڑ سوار وہاں کھڑا ہوا اور شیخ کے لیے اس کو بھون دیا، شوائشوی شیئن، بھوننا، اور اپنے ہاتھ سے بوڑھے کو کھلایا، یہاں تک کہ جب وہ سیراب ہو گیا تو وہ، یعنی گھڑ سوار اور اس کے دونوں غلام، کھانے لگے، اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی یہاں تک کہ وہ سب کے سب اپنی خوابگاہ کی طرف چلے گئے، مسجع جمع مزاج، خوابگاہ، اور وہ سب کے سب گہری نیند سو گئے، لہو غطیتن، ان کی خراٹے تھے، غطیتن کہتے ہیں خراٹا تھا۔ اس وقت میں اونٹ کی طرف متوجہ ہوا، اور میں نے اس کی گرہ کو، اس کی گیٹ کو کھولا، اور میں اس پر سوار ہو گیا، فن دفعہ، تو اونٹ چل پڑا، وتبعتہ الابل، اور تمام اونٹنیاں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی، اور میں رات بھر چلتا رہا، تو جب دن روشن ہوا تو میں نے ہر جانب دیکھا، تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا یتبعنی، جو میرا پیچھا کر رہے ہوں، فاندفعت فی السیر، تو میں نے رفتار میں تیزی کی، رفتار میں اور تیز ہوا، حتی تعالی النہار، یہاں تک کہ دن روشن ہو گیا۔ اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم۔